بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرسیکیوشن کے موضوع پر ایک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں جہاں ہم ان واقعات کا جائزہ لیتے ہیں جو پاکستان میں احمدیوں کو معاندین جماعت کی طرف سے درپیش ہیں، مظالم اور جو ایسے زیادتی اور ظلم کے واقعات ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جو جماعت احمدیہ کی تعلیمات سے متعلق غلط اور جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہیں اور جو عامت الناس کو مشتعل کرنے کا باعث ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ پرسیکیوشن ہوتی ہے جس کا کہ پاکستان میں احمدیوں کو اور دنیا کے دوسرے بعض ممالک میں بھی احمدیوں کو سامنا ہے۔ پروگرام کے دوران ہم ان سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں جو ہمیں اپنے ناظرین کی طرف سے بذریعہ ای میل اور ٹیلی فون اور بذریعہ ڈاک بھی موصول ہوتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں مکرم محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب۔ آپ الفضل انٹرنیشنل لنڈن کے مدیر اعلیٰ ہیں اور ایڈیشنل وکیل الاشاعت کے طور پہ بھی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم عبد المومن طاہر صاحب۔ آپ مرکزی عربی ڈیسک لنڈن کے نگران ہیں اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم داؤد احمد خان صاحب جو کہ ایک سولیسیٹر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں داؤد صاحب آپ سے۔ ہر پروگرام میں ہم آپ سے شروع میں یہ پوچھتے ہیں کہ ایسے حالیہ واقعات یا کوئی ایسے انسیڈنٹس جو ابھی تازہ ترین پیش آئے ہوں پاکستان میں احمدیوں کو، آج آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ حالات کا ایک انڈیکیشن ہے کہ آج کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ہے، اور خاص سے میرا یہ مطلب ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ اگر ہم پچھلے 3 مہینے میں دیکھیں جو 2 میجر انسٹنسز ہوئے ہیں، ایک تو جو پچھلے مہینے 2 ڈاکٹروں کو ملتان میں جو شہید کیا گیا تھا بڑے ظالم طریقے سے، میاں بیوی کو اسٹرینگولیشن سے شہید کیا گیا تھا ملتان میں، اور اس میں یہ ہے اپڈیٹ یہ ہے کہ پولیس کا انویسٹیگیشن چل رہا ہے اور کسی کو اریسٹ نہیں کیا گیا، اور اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن نہ اخباروں میں آئی ہے نہ پولیس نے براڈ کاسٹ کی ہے، تو بہت کم انفارمیشن ہمارے پاس ہے۔ دوسرا اپڈیٹ یہ ہے کہ لیا ڈسٹرکٹ میں اب پچھلے 2.5 مہینوں سے 4 بچوں اور ایک احمدی بھائی کو قید کیا گیا ہے، جھوٹے الزام پہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، کوئی انویسٹیگیشن چل رہا ہے، کوئی سبسٹینشیل انفارمیشن نہیں ہے پولیس کے پاس، اور اس میں بس یہ اپڈیٹ ہے کہ کورٹ ہیئرنگ کا ڈیٹ ابھی فائنلائز ہونا ہے، اور جب تک وہ فائنلائز ہوگا تو کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے گا جیل سے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ لیا میں جو بچے اس وقت قید اور بند کی صحبت اٹھا رہے ہیں، احمدی بچے، ان کے خلاف کوئی چیز ابھی ثابت نہیں ہو سکی اور وہ معصوم بچے ہیں اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کے قید کر کے بٹھایا ہوا ہے، جبکہ ابھی انویسٹیگیشن اوپن ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، ابھی جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے احمدی ایک میاں بیوی جو جوڑا جو پچھلے دنوں شہید ہوا، جنہیں اس طرح سے وہاں پر ملتان میں، ان کے کیس میں ہم دیکھیں تو ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی، کسی کو وہ ابھی تک اس میں شامل تفتیش بھی نہیں کر سکے، مطلب اس حد تک اس میں نیگلیجنس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ یہ سب اسی بات پہ اس بات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ کوئی سبسٹنس نہیں تھے، جو لیا ڈسٹرکٹ میں جو ایلیگیشن تھا اس طرح سبسٹنس نہیں تھا، کہ یہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ جو پبلش ہوا ہے، یہ الزام جو پبلش ہوا ہے ایک ایسے آرگنائزیشن کے ذریعے ہوا ہے، جماعت الدعا، جو وہاں یونائٹڈ نیشنز نے اپنے ٹیرر لسٹ پہ رکھا ہے اور اس کو بین کیا ہوا ہے، اور اس آرگنائزیشن پہ ریلائی کیا جا رہا ہے کہ یہ سبسٹینشلائز کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو، تو اس کا ایک انڈیکیشن ہے کہ پروپیگنڈا کس حد تک پہنچ گیا ہے پاکستان میں۔ داؤد صاحب ہمیں اگر یہ بھی بتائیں، لیا میں پچھلے 2-3 پروگرامز میں ہم دیکھتے رہے ایز وی وینٹ آن کہ پہلے تھا کہ وہ امتحانات شاید قریب آ رہے ہیں، پھر ہوا کہ امتحانات قریب آ چکے ہیں، بہت قریب تھے، اس بارے میں کیا ہے؟ امتحان دے سکے ہیں وہ بچے، نہیں دے سکے؟ ابھی یہ بھی انفارمیشن ہمارے پاس کنفرم نہیں ہے، لیکن پلان یہی تھا کہ جو بچے میٹرک ایج کے تھے انہوں نے جیل کے اندر ہی امتحان دینے تھے، ایسے حالات میں انہوں نے امتحان دینے کے کہ ان کو ریلیز بھی نہیں کیا جا رہا تھا امتحان دینے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں جو پاکستان میں ایک انسانی حقوق سے متعلق کام کرنے والا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، HRCP کے نام سے بڑا معروف ادارہ ہے، انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن لیا بھیجا، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ صورت حالات ہے کیا، دراصل حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن وہاں پہ بھیجا۔ اس کو ندیم اینتھنی صاحب نے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے کونسل ممبر ہیں، انہوں نے اس کمیشن کو لیڈ کیا۔ یہ وہاں پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ جا کے معلومات اکٹھی کی۔ کچھ دیر پہلے ہم نے ندیم اینتھنی صاحب سے ایک ٹیلی فونک گفتگو کی تھی،
تاکہ ہم بھی معلوم کر سکیں کہ دراصل جب وہ، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کی حیثیت سے وہاں پہ گئے ہیں، وہ جب وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا ہے. تو اس وقت ہم آپ کو وہ گفتگو سنائیں گے جو ہماری ندیم اینتھنی صاحب کے ساتھ ہوئی. جی ندیم صاحب، ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ لیا میں اس وقت جو 4 معصوم احمدی بچوں کو حراست میں لے رکھا ہے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بے بنیاد الزام پر کے نتیجے میں، کیا ان کا ٹرائل کیا گیا ہے کسی عدالت میں؟ کوئی کنوکشن ہے؟ ان کا الزام ثابت ہوا ہے ان پر؟ نہیں بات صاحب، ابھی وہ کنوکٹڈ تو نہیں انہیں کیا گیا، پر وہ ڈیرہ غازی خان جیل میں انہیں ڈال دیا گیا. تو وہ ٹرائل خود ساختہ ٹرائل کر رہے ہیں اندر ہی اندر، باہر تو وہ آنے نہیں دے رہے. جی، یعنی انہیں عدالت میں ٹرائی نہیں کیا گیا؟ نہیں، ابھی عدالت میں صرف وہ جب پہلے دن وہ جب انہیں جیل بھیجنا تھا جوڈیشل ریمانڈ پہ، اس وقت کیا، اس کے بعد نہیں کیا. تو آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کی اس پامالی یعنی کہ بریچ آف ہیومن رائٹس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں بھائی، یہ تو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، ہم کہاں کہاں اس کو آپ کو کریں گے. لیکن یہ جو اس واقعے میں ہم خود جا کے جو ہم نے ان کے وہاں پہ فیکٹس اکٹھے کیے ہیں، اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس کہ وہاں پہ یہ ان کے کچھ اب ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ بچوں نے ہی وہ سارے کوئی تحریر ایسی لکھی جو کہ یعنی کہ اس میں بلاسفیمی میں آتی ہے. تو پھر بھی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں کافی وہ ریلیجیس فنیٹکس ہیں اور وہ اس طرح کی چیزوں کو ان کے مذہبی رنگ بنا کے تو وہ اس طرح سے الزام تراشی کرتے رہتے ہیں. لیکن وہاں پہ ہمیں کچھ ایسی ہماری فائنڈ آؤٹس میں تو وہاں پہ کچھ نہیں ملا ہمیں. تو ندیم صاحب، یو ور پارٹ آف دیٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو وہاں پہ گئے ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ گئے اس جگہ پر لیا میں جہاں پہ ان بچوں کے اوپر یہ الزام لگا ہے، تو وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں پہ جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جائے وقوع ہے، وہاں پہ تو ہمیں کچھ لکھا ہوا کچھ نہیں ہم نے دیکھا. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کسی بندے نے بھی انہیں لکھتے ہوئے نہیں دیکھا اکارڈنگ ٹو کہ انہوں نے یعنی ایلیگیشن، یہ صرف ایک الزام کے طور پہ کہ جی بس وہ چونکہ ہم نے تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ احمدی بچے گلزار مدینہ مسجد میں کیوں نماز پڑھنے آتے ہیں، بس یہ ایک گرج تھا یا ایک نفرت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. تو اس حوالے سے یہ سارا ہوا ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں انہیں. جی، یہ تو جو وہاں پہ مقامی ایس ایچ او تھے یا جو جن کی انکوائری لگی تھی، جو انکوائری ہولڈ کر رہے تھے، ان کے بھی یہی الفاظ تھے جب ہم ان سے ملے کہ کسی نے دیکھا کچھ نہیں ہے، بس ایویں وہ الزام لگا ہے کہ یہ انہوں نے لکھا ہے. اور چونکہ ان کا تعلق ایک احمدی اس سے سیکٹ سے ہے تو وہ اس لیے انہیں وہ دھر لیا گیا. تو جس شخص نے ایف آئی آر یعنی یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کروائی ہے، ان سے آپ نے رابطہ کر کے ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے آخر ان کو کیا سوجھا، یہ الزام لگانے کی کیا سوجھی انہیں؟ اور بھائی وہ ایف آئی آر تو انہوں نے بس ایک ایسے کہہ لیں کہ کوئی جو وہاں میں محسوس کیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پریشر تھا، یعنی کہ کوئی سیاسی دباؤ تھا ان پہ، اور وہاں پہ کوئی ایک مشہور تھے ان کے پیر صاحب ہیں، ان کے کہنے پہ انہوں نے یہ سارا کیا. اور پھر جنہوں نے یہ ایف آئی آر درج کی ہے، یعنی کہ پولیس میں جس شخص نے یہ ایف آئی آر درج کی ہے، ان سے بھی آپ نے دریافت کرنے کی کوشش کی، ان سے بھی رابطہ کیا آپ نے؟ جی، وہ جو صاحب نے ایف آئی آر کاٹی ہے وہی ایکچولی وقتی طور پہ آئی او مقرر کیے گئے تھے، انویسٹیگیشن آفیسر. تو وہ صاحب وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ہمیں ایس ایچ او صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ جی مجھے جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ فوری ایف آئی آر کاٹ دیں. حالانکہ اس میں جو اکارڈنگ ٹو لا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایس پی لیول کا بندہ خود انکوائری کرے گا، پھر بعد میں ایف آئی آر ہوگی. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا. آپ کی رپورٹ میں یعنی یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کی جو رپورٹ ہے، اس میں یہ بھی درج ہے کہ جب آپ نے لا انفورسنگ اتھارٹیز سے، جب آپ نے پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے آپ کو ایوائڈ کیا. جی، وہ سارے وہ چونکہ وہ لوکل کافی سارا پریشر ہے. ابھی بھی بلکہ کل مجھے وہ ہمارے ساتھی ہیں وہاں، انہوں نے ایک پمفلیٹ بھیجا ہے جس پہ انہوں نے ان کے جو مقامی مختلف کے گروپس ہیں یہ جو پھیلا رہے ہیں سارا، انہوں نے پیمفلیٹ اور ہینڈ بلز تقسیم کرنے شروع کر دیے ہیں. اور میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں اگر کہتے ہیں تو. جی بالکل. ہاں جی، یہاں پہ یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے اہم اعلان. یہ چک نمبر 172 ٹی ڈی اے لیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے مرزئی قادیانی ٹولے کے 5 افراد، جن میں وہ نام ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ ان کا کسی اسپیشل عدالت میں کیس چلایا جائے اور جلد فیصلہ سنایا جائے. پھر ایک لکھا ہے چیک نمبر 172 ٹی ڈی اے میں ملعون مرزئی قادیانیوں نے نجائز طور پر تبلیغ شروع کر رکھی تھی.
یہ بھی ان پہ ہے. پھر قادیانی مربی اور طلباء کے خلاف مکمل گواہ اور ثبوت موجود ہیں. قادیانیوں کے ادارے فوری طور پر بند کیے جائیں. قادیانیوں کی لیہ اور عالمی سطح پر لندن، امریکہ اور اسرائیل تک جڑیں پھیلی ہوئی ہیں. پاکستانی قادیانی